قیمتی چیز ہے اس علاقے میں، وہ دکنیر کے علاقے میں نہ وہ گیس ہے، نہ وہ تیل ہے، نہ وہ یہ عمارتیں ہیں۔ وہ یہاں کا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس دکنیر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو وہ اسکول ہے، اور اسکول میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ شاید یہاں کے بچے ہیں جو یہاں کا فیوچر ہے۔ تو سب سے قیمتی جو پوری اس علاقے میں، اس پوری یو سی میں جو قیمتی چیز ہے وہ یہ بچے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے علاقے کو اٹھائیں گے، یہ قیمتی چیز ہے، یہ آگے اس علاقے کو۔ ایئرپورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جہاز آپ کا گر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے تو آپ جہاز کو بچا لیں، وہ کہتے ہیں آپ اس سے باہر نکل جائیں، کیونکہ قیمتی اس کے لیے وہ پائلٹ ہے۔ سو یہاں کا جو بچہ ہے، یہاں کا جو فیوچر ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بچے ہیں، اور بچوں پہ ہی ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ سو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس علاقے سے بھی ہے اور اسکول سے بھی ہے۔ باقی اسکول جو ہیں اس علاقے میں وہ سارے ہمارے لیے محترم ہے، چاہے وہ تورے والی ہے، چاہے ڈھوک ہندو ہے، چاہے ملنگی ہے، وہ سب ہمارے لیے برابر ہے۔ ابراہیم بھائی کا تو ابراہیم بھائی ہمارے پیچھے اس لیے زیادہ پڑ جاتے ہیں، ہم تو مجھے بھی کوئی شک ہو گیا کہ ابراہیم بھائی اور میرا کوئی آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے، تو زیادہ تر کام ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بھائی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مجبوراً ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی اسکولوں پہ بھی کام کریں گے اور اسکول پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب جس شخص کو میں دعوت سخن دینے چلا ہوں، یقین جانیں کہ ان جیسی شخصیت، ان جیسی باکمال شخصیت ہمارے ضلع میں ان کی موجودگی یہ نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو سیٹ بھی عطا فرمائی۔ آپ کنٹرولر راولپنڈی بورڈ بھی رہے، وہاں پہ بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا۔ آپ اسکول کے پرنسپل بھی رہے اور وہاں بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا، اور ابھی CEO ایجوکیشن ہے، ایک دور آپ نے پہلے بھی گزارا ہے، وہ بھی آپ کا بے مثال دور تھا، اور ابھی جو آپ کا دور جا رہا ہے، یقین جانیں آپ سن کر خوش ہوں گے کہ ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا ہے پنجاب میں، پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں ایک سروے ہوا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے لحاظ سے کہ کس ضلع میں کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہے، تو اس میں آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ضلع اٹک کا پہلا نمبر آیا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں CEO ایجوکیشن اٹک ملک محسن عباس صاحب۔ ملک محسن عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت و تکریم جناب ابراہیم صاحب، پرنسپل ادارہ حاضر، فضیلت معاب افسران PPL انسٹالیشنز جناب سلمان حیدر صاحب، سردار اسلم صاحب، معززین علاقہ، اس ادارے کے یا دیگر اداروں سے تشریف لانے والے اساتذہ کرام، اور میرا مستقبل، میری محبت، میرا پیار، میرا عشق، میرے یہ پیارے پیارے بچے، میں جناب بڑماش صاحب کا اور اس ادارے کے سٹاف کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے مجھے اپنے بچوں سے ملاقات کا شرف اور موقع فراہم کیا۔ بہت ہی خوشی ہوتی ہے، مختلف پوزیشنز پہ بندہ کام کرتا رہتا ہے، بظاہر دنیا کے سامنے وہ اعزاز کی بات بھی ہوتی ہے، نیک نامی کا باعث بھی ہوتی ہے، لیکن میرا جو فخر ہے، میرا جو اعزاز ہے، جس پہ میں مان کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہر جگہ کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے اس پہ ہمیشہ مجھے فخر رہا ہے۔ دکنیر اور جماعت میں کوئی فرق نہیں، میں یہاں کے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔
بہت ہی ممنون و مشکور ہوں پی پی ایل اتھارٹیز کا کہ بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سلمان حیدر صاحب کا خصوصی پیار ہے، خصوصی شفقت ہے، ان کی یہ حب الوطنی بھی ہے اور قوم دوستی بھی ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں، تعلیمی اداروں میں موجود جو مسنگ فیسلٹیز ہیں انہیں وہ اپنی پریفرنسز میں رکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اسکیمز دی ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی مزدوری شامل ہوتی ہے۔ بالخصوص آج کی تقریب جس میں کہ یہ فزکس لیب، سائنس لیب، بایو لیب کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی پہلے یہاں پہ ایک عمارت جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کے بعد سائنس اکوپمنٹ فراہم کیا گیا، تو میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی آپ پہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بھی آپ پہ اور ڈی سی صاحب کے بھی آپ پہ پی پی ایل اتھارٹیز کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس تعلیمی ادارے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دکنیر کو اتنی اچھی اور شاندار لیبارٹری کی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے تعاون کیا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے عزت مآب ڈپٹی کمشنر جناب راؤ عاطف رضا صاحب، انہیں ہم ریکویسٹ کرتے رہے اور انہوں نے بخوشی ایک دفعہ بھی یہاں آنے کے لیے ہمیں بھر لی اور ہمیں ٹائم دے دیا۔ میرے ساتھ ادھر ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں محترم برادر جناب صابرین صاحب، وہ مجھے یاد دہانی کراتے رہتے ہیں، یہاں کے جو کام ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو ڈی سی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا تھا وہ کچھ اس میں کیلیبریشن نہیں ہو سکی، پی پی ایل اتھارٹیز کی طرف سے انہیں کچھ تیاری درکار تھی، تو پھر 2 دنوں کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب کو جا کے معذرت پیش کی کہ ابھی سر اگر آپ نے جانا ہے تو 8-10 دن کا یہ بعد کا ٹائم جو ہے کاٹ دیں، تو وہ پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ پھر جب ابراہیم صاحب نے اب یہ پروگرام ترتیب دیا تو پھر صابرین صاحب نے مجھے حکم کیا اور میں ڈی سی صاحب کی خدمت میں نے یہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان پوزیشنز پہ مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے میٹنگ آ جاتی ہیں، اور اب الیکشن کی پریپریشن کے حوالے سے آج پنجاب بھر میں تمام اے سیز جو ہیں، ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ کنڈکٹ کرائی جا رہی ہے، تو پھر ڈی سی صاحب کو یہاں آنا ان کے لیے امپاسبل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ میری جگہ پہ وہاں پہ جائیں اور بچوں کی خدمت میں بھی معذرت پیش کریں اور اسکول کی انتظامیہ کو بھی میری طرف سے ایکسکیوز کریں۔ تو میں یہاں کے جو معززین ہیں ان کی خدمت میں معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی اس علاقے کے لوگوں سے ملنے کے لیے اور اس اسکول سے بچوں کی ملاقات کے لیے، لیکن ان کی جو پیشہ ورانہ جو مصروفیات تھیں اس بنیاد پہ وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں بوائز ہائی اسکول دکنیر ضرور جاؤں گا۔ کافی باتیں ہو چکی ہیں، کچھ زیادہ آپ کا ٹائم لینا مناسب نہیں ہے۔ کچھ احکامات محترم جناب اڈماس صاحب فرما رہے تھے، ابراہیم صاحب، سٹاف کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم کوئی اس طرح کا ہو گیا ہے کہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے اور یہ اختیارات جو ہیں وہ کہیں اور مرکوز ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے میرا اپنا مزاج بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے علاقے کے معززین کے سامنے کوئی غلط بیانی کی جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جہاں تک سٹاف کی پروویژن کا معاملہ ہے تو گزشتہ 6 سالوں سے پنجاب بھر میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی تقرری نہیں ہو سکی، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ نتیجتاً پنجاب بھر میں اس کی شارٹیج ہوگی، ہمارے ضلع میں بھی شارٹیج ہے اور لائک وائز اسکول میں بھی شارٹیج ہے، تو جو میرے بس میں ہے،
جو میں کر سکا وہ میں کروں گا، جو پی پی ایل والے جو ہیں کر سکے وہ کریں گے۔ سلمان حیدر آپ یہی سمجھیں کہ دکنیر کا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہاڑ کی جو ہے نا وہ ڈومیسائل بھی ختم کرتا ہوں، دکنیر سے بنوا لیں گے۔ آپ کو ٹیچر ایک بات پھر میں نے آخر میں آپ سے کرنی ہے، دکنیر والوں سے کرنی ہے۔ ایک ٹیچر کی یہاں پہ تعیناتی کی اٹیچمنٹ کے لیے مجھے حکم ہو رہا تھا، جو کونسل صاحب نے پھر اسے پکا کر دیا یہاں آ کے، وہ انشاءاللہ پرسوں آرڈر ہو جائے گا۔ تو آج لیکن میں نے آپ سے بھی ایک وعدہ لینا، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو تو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب جیسا بندہ کہے اور ہمارے اپنے گاؤں کا اور ہمارے علاقے کے اسکول کا مسئلہ ہو ہم کر سکتے ہوں اور ہم نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تعمیر ہوگی۔ گرلز ہائی اسکول دکنیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسکول ڈی سی صاحب کی خصوصی مہربانی سے، دی دین جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے غالباً ڈاکٹر جاوید صاحب، ان کی مہربانی سے، اور اس کے پیچھے محنت تھی صابرین صاحب کی، آپ لوگوں کی، شرفاء علاقہ کی۔ بلڈنگ تو بہت شاندار بن گئی ہے، اس کے آگے بھی ایک جو ہے وہ سرخ فیتا حائل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 21 سکول جو ہے وہ ان کی بلڈنگ پورے ضلع کی میں بات کر رہا ہوں کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور ان کا نوٹیفکیشن بھی اپگریڈیشن کا ہو گیا ہے فار دا لاسٹ 2 ایئرز، 2 سالوں سے وہ اپگریڈڈ ہے۔ لیکن ایس این ای سے مراد یہ ہے کہ جب ہم سٹاف کے لیے بجٹ اور ان کی تعداد اور ان کی ڈیٹیل مانگتے ہیں تو یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، سیکرٹری صاحب نہیں کرتے، یہ اس سیکرٹری صاحب سے ہو کے فائنانس سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، فائنانس والے کرتے ہیں، خزانے والے کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں اب اس کی کیا ریزن ہے، یہ بہت ہی زیادہ گورنمنٹ کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ سطح کے فیصلے ہیں، اور ان کی یہ صوابدید ہے اور ڈسکریشن ہے کہ وہ 20 کے 21 سکول جو ہیں وہ بھی اسی طرح فنکشن کر رہے ہیں بغیر سٹاف کے۔ اور اس اسکول کی بھی ایس این ای کے لیے ہم نے لکھ دیا تھا، کیونکہ پہلے مجھے صابرین صاحب رائے تھے، وہ ساری کورسپونڈنس میرے پاس موجود ہے، وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگین انشاءاللہ اسی ویک میری طرف سے ایک اور عرضداشت جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کو چلی جائے گی، اور اگر کوئی وسائل ہیں اس علاقے کے تو وہ اسے فالو کریں۔ البتہ بائی دا ٹائم چونکہ ابراہیم صاحب نے یہاں پہ ایک پاس نامے کے پوائنٹ کے طور پہ اسے رکھا ہے، تو میں ایک چیز کرتا ہوں کہ بورڈ میں چونکہ میری تعیناتی رہی ہے تو میں بورڈ کا ممبر بھی ہوں، وہاں کے کنٹرولر، سیکرٹری اور چیئرمین میرے کولیگ ہیں، تو میں انہیں آن بورڈ لیتا ہوں۔ ڈی سی صاحب بہت زیادہ مہربان ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ بہت زیادہ وہ فرینڈلی ہیں، بلکہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ان کا لحظان اور اٹیچمنٹ اور ہمدردی بہت زیادہ ہے۔ ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اگر اس بوائز ہائی اسکول جو اسٹیبلشڈ ہے اور اپگریڈڈ ہے، اس کی اسٹینڈ پہ ہم بچیاں لے آئیں اور ان کی رجسٹریشن ہو جائے، اور اس کا سٹاف جو ہے پی پی ایل کی طرف سے یا اس علاقے کی اس گاؤں کے ایس ایم سی کی طرف سے مل جائے، تو کم از کم ان بچیوں کی جو تعلیم سے محرومی ہے اسے ہم ایڈریس کر سکیں۔ میں اپگریڈیشن کا نوٹیفکیشن تو نہیں کر سکتا، ورنہ پرسوں وہ بھی کر دیتا، تو اسے میں صابرین صاحب انشاءاللہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹرائی اینگل جو ہے کام میں آ جائے اور اس میں مجھے منظوری مل جائے تو اسکول کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ باقی مجھے کوئی پوائنٹ اگر بھول جائے تو سر کیا دھیان کرا ہے؟ جی ہاں، اچھا، یہ جو سارا نا اب یہ جو سیٹیں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اس میں جو ڈسٹرکٹ آفس ہے یا ڈسٹرکٹ جو ڈی ای او ہے یا سی او جو ہے، اسے نہیں، یہ سسٹم کے اندر کچھ چیزیں پروگرامڈ ہیں، تو جب سس کھلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، اس کا ہم کیس بنا لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ پی ای ٹی کے بغیر ہائی اسکول کی ورکنگ جو ہے اور بالخصوص اس کے جو گیمز ہیں اور سپورٹس ہیں اور جو ڈسپلن ہے وہ نہیں مینٹین کیا جا سکتا۔ اگر تو پی ای ٹی کہیں پہ اویلیبل ہے مجھے بتائیں تو میں اسے اٹیچ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور اگر کوئی ریٹائرڈ، ویسے تو یہ فوجیوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ اگر ہے تو جس طرح ایک ٹیچر جو ہیں اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، انہیں ہم کوئی اعزازیہ ان کے لیے مختص کر دیتے ہیں، کوئی فنڈ میں اسکول کو بھیج دوں گا، یا ایس ایم سی اپنے طور پہ کرے تو فزیکل ٹیچر کا آپ اور میں مل کے
تو اس کا کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں. سیٹ کی کنورشن کے لیے جو ہے میں ایک ریفرنس بنا کے بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی. میں اس تقریب اور اس فورم کے حوالے سے میں ان ٹیچر کا اور وہ جو بی ہیں جو چھوٹے بچوں کی کلاس کو وہ جو ایز اے کیئر گیور لیتی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو محترم ٹیچر جو ہیں وہ بغیر کسی معاوضے کے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, وہ اس علاقے پر, اس اسکول پر, اس ڈپارٹمنٹ پر, میرے اوپر اور پوری قوم کے اوپر ان کا احسان ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں اور میری طرف سے ان کی خدمت میں عزت سے اور ان کے وقار کے لیے سلوٹ ہے. اس کے علاوہ جو ایک ضروری گزارش ہے, بس میں زیادہ بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. یہ دیکھیں 40-50 کنال سے اوپر کا یہ رقبہ ہے, یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ادھر اویلیبل لینڈ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی آبادی ہے دکنیر والوں آپ کی ادھر, میرے خیال سے کتنی ہوگی, 8-10 ہزار ہے اور 15-16 آبادیاں بھی ہیں. تو کتنی حیرت کی بات ہے, اتنی شاندار بلڈنگ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابراہیم صاحب ہیں, ایسے لوگ, ایسے انچارج ہیڈز ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہیں. ان کی خدمات کا احساس کریں. دیکھیں نا, جب یہ ہزاروں کے حساب سے آبادی ہے تو پھر اتنی آبادی میں سے 200 بچوں کا کوئی یہ مطلب ہے, یہ منطق نہیں ہے. اتنی شاندار ہائی سکول ہو, اتنی شاندار سہولیات ہوں, اتنے شاندار ماحول ہو, کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, تو یہ بچے آپ جو ہے وہ کہاں بیٹھتے ہیں. تو آج یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اسے میں جرگہ قرار دیتا ہوں, اور اس کا حصہ ہوتے ہوئے ہم سارا جو جرگہ ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ اسے تقریب ہم نہیں کہتے, اس علاقے کے جرگے کے طور پہ ان تمام پیرنٹس سے, ان تمام لوگوں سے, ان تمام آبادیوں سے جو یہاں اپروچ کر سکتے ہیں, ان کی خدمت میں ایک گزارش ضرور پیش کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے دستبستہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس سکول میں داخل کرائیں. یہاں پہ انرولمنٹ ہو, یہاں کم از کم 1500 بچہ اور داخل ہو سکتا ہے. اور میرے پاس اختیار نہیں ہے, ورنہ میں مطلب یہاں پہ فورس میں اپلائی کرتا اور بچوں کو زبردستی, اگر آپ کو بچوں کو یہاں سے ٹریول کر کے کہیں دور لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اس سے بہترین اور کوئی دستگاہ نہیں ہو سکتی ہے. آپ یہاں پہ داخل کریں اور اس کے لیے اسٹاف جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی. ٹھیک ہے جی, میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا, اسٹاف آ جائے گا. اس سکول سے فائدہ اٹھائیں, ابراہیم صاحب سے فائدہ اٹھائیں, اور یہیں سے جب پڑھیں گے جو ماحول ہوتا ہے, یہاں کے پودے جو ہیں وہ اسی مٹی میں جب آپ کاشت کریں گے تو وہ پھلیں پھولیں گے. یہ بات میری لکھ لیں. ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے بچوں کو خوار نہ کریں, انہیں ٹریولنگ میں نہ ڈالیں. اس سکول کی جو فیسلٹیز ہیں, اس کا جو ماحول ہے, اس کی جو بلڈنگ ہے, اس کی جو لیبارٹری ہے, اس کی جو گراؤنڈ ہے, اسے یوٹیلائز کریں اور اسے اونرشپ دیں. اگر آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے اپنے بچوں کو یہاں نہیں لائیں گے, اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر اسے مطلب ہے ہم یہاں سے اٹھاڑ کے کہیں اور لے کے چلے جاتے. کہ اگر آپ نے یہاں بچوں کو داخل نہیں کرانا تو اتنے بڑا سکول یہاں پہ رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بڑے کھل کے اور بڑے واضح طور پہ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں کر دی ہے. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, شرفائے علاقہ, جو SMC کے ممبران ہیں, جو سٹاف کے لوگ ہیں, ابراہیم صاحب آپ میرے نمائندے ہیں, تمام لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کریں کہ اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کریں. تھینک یو ویری مچ. اور بھائی چارے میں اور رحم میں ایسے ہوتی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر سر میں درد ہو تو اس درد کا احساس انسان کے پورے جسم کو. یہ حدیث مبارکہ ہے. اس ضمن میں میری گزارش یہ ہے, اور آپ یقیناً سب اس سے واقف ہوں گے,
کہ آج یہ جو ہمارا ایمان والا جسم ہے، مسلمانوں کا جسم ہے، یہ زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اور آج 2 مہینوں سے اوپر ہو چکا غزہ اور فلسطین کے اندر وہ اسرائیل درندگی کی انتہا کر رہا ہے۔ یعنی ہم مذمت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں ان کے غم کا احساس کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بس میں دعائیں کرنا ہے، ہمارے حکمران، ہمارے جو وڈیرے ہیں، ان کا کام ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ جو حضرات آپ میں سے نماز تہجد پڑھتے ہیں اس وقت میں دعا کریں، جو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس وقت دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی، ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہماری جو تقریب ہے جس مقصد کے لیے منعقد ہوئی، یہاں تعلیمی ادارے کے اندر ایک بہترین لیب کا افتتاح ہوا، اس کے لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا، یا اللہ ان سب کے تعاون کو، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اہل علاقہ، ہمارے جو بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں ان کو اچھے انداز کے اندر یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھانے والے لوگوں کو محنت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ہمارے علاقے کے لیے پی پی ایل بہت بڑی تیری نعمت ہے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، اور ہمارے جتنی بھی مشکلات ہیں، تکلیفیں، یا اللہ ان کو ختم فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ان مظالم سے نجات عطا فرما، ان کو ہماری طرح آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بس میں یا اللہ جو کچھ ہے ہمیں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا یہ جو علاقے والے مہمان ہیں یہ اپنی ریفریشمنٹ پہ چلے جائیں، بچے بریک کریں اور نماز ادا کریں، اور جو مہمان خصوصی ہیں وہ فی الحال ادھر ہی تشریف کرتے ہیں۔